رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آپ بھی تو کہیں مل کر، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، کہتے ہیں بلبل کو پھول پسند ہے نا، تو جب پھول کو دیکھا ہوگا، حضور کو دیکھا ہوگا، تو کہہ دیا کہ حضور تو ایسے ہیں جیسے پھول، ایسے حسین ہیں جیسے پھول۔ اور قمری نے جب دیکھا ہوگا تو یہ پہاڑ، یہ اونچے اونچے پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں، اونچے اونچے درخت دیکھے ہیں، یہ سرو ایک درخت کا نام ہے جو بہت ہی بلند ہوتا ہے، اس کی بلندی دیکھی ہوگی قمری نے، تو اس کی بلندی کو تمثیل کے طور پر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس بلندی کو دیکھا ہوگا، اس بلندی کی بات کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ حضور کی بلندی ایسی ہے جیسے سرو۔ سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ میں آگے آپ کے اعلیٰ فرما رہے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صلو علی الحبیب۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ لیکن شاعری تو مشکل ہے اعلیٰ حضرت، لیکن میں تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزہ آئے۔ اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، خورشید کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ خورشید تھا کس زور پر، جون جولائی کی گرمیاں ہوں، 12 بجے کا وقت ہو، چلے جاؤ کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سورج کو دیکھ سکتے ہو، ویسے بھی نہیں دیکھ سکتے، ابھی بھی نہیں دیکھ سکتے، بادل ہیں، کیسے چمک رہا ہوگا آب و تاب کے ساتھ۔ کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، اور 14ویں رات کا چاند کیسا، اندھیری رات میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، چاند چمک رہا ہے ایک طرف سورج چمک رہا ہے۔ ایک عشق کی بات کروں کہ چاند اور سورج، چاند مہینے کے آخر میں آتا ہے حضور کے دربار میں قدموں میں حاضری پیش کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کچھ نور کی بھیک عطا کر دیں تاکہ پورے مہینے نور برساتا رہوں، دنیا کو نور دیتا رہوں۔ اور سورج روزانہ حضور کے قدموں میں حاضری پیش کرتا ہے اور نور کی بھیک لے کے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ نور چاند چمک رہا ہے، ایک طرف سورج چمک رہا ہے، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر جو بات اعلیٰ نے عشق کی کہی ہے، فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
کیا سمجھے؟ جب حضور نے اپنے چہرے انور سے نقاب اٹھایا تو چاند بھی شرما گیا، سورج بھی شرما گیا۔ واہ واہ، کہیں سبحان اللہ۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ جھنجھوڑ ہیں اعلیٰ حضرت، کہہ رہے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن کھیل کود میں گزر جاتی ہے، شب سونے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ والوں کی راتیں سبحان اللہ رات عبادت میں گزرتی ہے، دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، دن روزے میں گزرتا ہے، رات نوافل اور عبادت میں گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم دن لہو میں کھیل کود میں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ نبی کی شرم، کل قیامت میں حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے شفاعت کی بھیک لینے کے لیے؟ نہ نبی کی شرم ہے نہ خدا کا خوف۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ جس کا کھا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ فجر سوتے میں گزر جاتی ہے، ظہر عصر کام کاج میں، مغرب راستے میں ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں تو چائے کا ٹائم ہوتا ہے اور عشاء کا پتہ ہی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں، وہ کرم کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، کتنے کھا کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کا شکر ادا کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ شکر کرم ترس سزا، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ کہ نافرمانیاں کر رہے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، عذاب کیسے سہو گے؟ آج دنیاوی آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں ہے، کوئی الٹا توا رکھ دے اور اس پہ نیچے آگ لگا دے کہ کھڑے ہو جاؤ اس پر، تو ایک سیکنڈ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور جہنم کی آگ کریں اپنے اوپر ترس کھاؤ، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ جھنجھوڑا اعلیٰ حضرت نے۔ اب یہ شعر ہے نا، اس پہ سب سبحان اللہ کہیں گے کہ حضور کی رحمت سبحان اللہ ہے ہی ہم گناہ گاروں کے لیے، حضور کی شفاعت ہے ہی ہم جیسے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اذان ہونا، اذان کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا ہر اذان کے بعد ضرور مانگا کریں، اللہ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اس شعر میں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر حضور کی رحمت پہ چلی گئی ہیں۔ اب فرماتے ہیں ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ نافرمانی تو کر لی ہو گئی، اب تو ڈر لگ رہا ہے کہ چلو توبہ کر لیتے،
یہ جو ڈر و خوف ہے نا، یہ انسان کو توبہ کی طرف لے آتا ہے، اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر گناہ کرا دیتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب تک سانس ہے نا، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے بندوں کو، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ جنہیں کیا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیارا ہے۔ اللہ تو بلا رہا ہے اپنی طرف، اور ہم بھاگے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، شیطان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج دنیاوی طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے، دشمن بن جائے، اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس کو اچھا مشورہ دے تب اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو شیطان کی باتوں میں ہم کیوں آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ اب رحمت پہ نظر ہے اعلیٰ حضرت کی، کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں